نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت کلام بھی لکھے ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور دیگر آپ کے رسائل کے اندر شفاعت کے اوپر گفتگو بھی بڑی پیاری پیاری ہے۔ شفاعت ایک بڑی، جس کو کہنے احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی، یعنی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یعنی جنت میں داخلہ تو ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی شفاعت کے ذریعے اور خاص شفاعت کے ذریعے جو داخلہ ہوگا اس کا لطف جدا گانا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بڑی مزے کی ہے، بڑی لطف والی ہے، اس لیے علماء نے کلام کے اندر بھی اور کتابوں کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ المعتقد کے حاشیے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گفتگو یہ فرمائی کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والی ہستیاں صرف دو ہوں گی، انبیاء، حفاظ، شہداء، جن کی شفاعت کا تذکرہ آیا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقی اعتبار سے شفاعت کرنے والی دو ہستیاں ہوں گی۔ ایک قرآن، جس کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی جس کی شفاعت کروانی ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی سفارش جائے گی، شفاعت جائے گی۔ انا صاحب الشفاعت، میں ان تمام کی شفاعت کا صاحب ہوں، ان تمام کی شفاعت کا صاحب ہوں، یعنی ان تمام کی شفاعت والا ہوں، مطلب یہ کہ ان کی شفاعتوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اول شافع اور اول مشفع ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اول شافع واول مشفع وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تخصیصه وتفضیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخصیص اور آپ کی افضلیت کے اوپر دلیل ہے۔